Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن، وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مومنوں کے لیے قرآن پاک رحمت اور فائدہ مند ہے، جبکہ ظالم اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ بچوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور اللہ پاک کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والا واقعہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائمز جگہوں پر 7 جگہوں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر 7 مرتبہ اس واقعے کو بیان فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا پروگرام اس میں مختلف راؤنڈز رکھے جاتے ہیں، اور پہلے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ لیل کی 3 تا 10 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں، ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی قسم، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے،
تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت میں اللہ پاک کی قسم یاد فرمائی گئی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد والی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے اعمال الگ الگ ہیں، کہ کوئی فرما برداری کر کے جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو وہ شخص جس نے اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں دیا، اللہ کریم کے حق کو ادا کیا، حرام چیزوں سے بچ کر پرہیزگار بنا، سب سے اچھی اسلام کی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے جنت کے لیے آسانی عطا کر دیں گے اور اسے ایسی خصلت یعنی خوبی کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے آسانی اور راحت کا ذریعہ ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب پاک راضی ہو۔ جبکہ وہ شخص جس نے کنجوسی کی اور اپنا مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا، اللہ کریم کے حقوق ادا نہ کیے، ثواب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ رہا، سب سے اچھی اسلام کی راہ کا انکار کیا تو بہت جلد اسے ایسی خصلت دیں گے جو اس کے لیے دشواری اور سختی کا ذریعہ اور اسے جہنم میں پہنچا دے گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں اللہ کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ جو ایمان لائے، اللہ پاک کی فرما برداری کرے، گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جبکہ وہ شخص کہ جو جھٹلائے اور نیک اعمال نہ کرے، برے اعمال کرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو ایسا بندہ جہنم میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں، اور ہر ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں وہ انعام و اکرام تیار فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسے جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی دل میں ان کے بارے میں خیال آیا ہے۔ تو ایسی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں ہیں، اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جب سمندر میں انگلی ڈبوئی جائے اور جب باہر نکالی جائے تو جتنا پانی انگلی لے کر آتی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے۔ آخرت سمندر ہے اور دنیا وہ ہے جو انگلی پانی لے کر آئی ہے۔ یہ بھی صرف مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور وہاں کوئی موت نہیں ہے، وہاں فنا نہیں ہونا ہے، جبکہ دنیا فانی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ جو اس میں رہنے والے ہیں وہ فنا ہو جانے والے ہیں، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور ہر انسان سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کما لے، کتنا ہی کچھ تیار کر لے، لیکن آخر کار موت آنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھیں، کہ اولیاء کرام ہمیں یہی درس دیتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں کہ ہر اذان کو اس طرح سنو کہ جس طرح یہ زندگی کی آخری اذان ہو، اور ہر نماز کو یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ یہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی آصف بھائی۔ جی ماشاءاللہ محمد سفیان الطاری، اور آپ نے ماشاءاللہ آغاز بھی بہت اچھے انداز میں کیا اور اختتام بھی بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے لہجے کے ساتھ آپ نے پڑھا، اور وقف کا انداز بھی بہت پسند آیا، اچھا لگا۔ بس ایک جگہ آپ نے لشت تا جو وقف کیا اور تا پہ جو آپ رکے نا ٹھہرے، اس میں کچھ زیادہ ایسا لگا کہ ٹھہر گیا سکتا جیسے کیفیت ہوگی، باقی اوورال آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سنا ہے، دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 100 میں سے 100 نمبر، سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی انہوں نے، خاص طور پر جو ترتیل کا انداز، لب و لہجہ اور اجراء قواعد وغیرہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا انہوں نے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہی ہے کہ یہ کمپٹیشن
در حقیقت ہے اسی لیے کہ ہم جو ہے قرآن پاک کو اس کے نزول شدہ طریقے کے مطابق تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس طرح سے ادائیگی ہو کہ ہر حروف جو ہے اپنی صفات کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ بالترتیب، جس طرح تسبیح کے دانے میں موتی پروئے جاتے ہیں، اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آواز سے قرآن پاک کو زینت دو. اچھی آواز جو ہے زینت دیتی ہے قرآن پاک کو. تو یہ ایسی ہی آواز ہوتی ہے، اسی کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. جو قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ تھی غلطی، باقی جو نون مشدد کا گنہ ہے اس کو بہت زیادہ دراز کر دیا تھا. بہرکیف بہت اچھا پڑھا. انہیں ایکسیلنٹ 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی، عزیر اتاری نے کیسی تلاوت؟ عزیر اتاری نے بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے. جو پہلے ہمارے آصف بھائی نے توجہ دلائی لا شتہ میں، جیسے کہ تھوڑا سا رک گئے زیادہ، اسی طرح یہ بھی من آتا پر جو ہے اسی انداز پر انہوں نے تھوڑا ٹھہر گئے. اور اسی طرح جو مشدد کلکلہ ہے اس میں جماؤ جو ہے وہ کچھ بہتر انداز میں نہیں کر پائے. اوورآل ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی. ان کو 100 میں سے 98 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی ماشاءاللہ محمد عزیر اتاری، آپ نے بیٹا اچھی کوشش کی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی گلا آپ کا متاثر ہے، مشق کی ہوگی، کوشش زیادہ کی ہوگی آپ نے، جس وجہ سے کچھ آپ کا سانس آخر میں واتقوا کا وقف جو آپ نے یہاں پہ کیا، کچھ کمزوری محسوس ہوئی اس کے وقف میں نا. باقی اوورآل آپ نے اچھا پڑھا ہے. آپ کو 100 میں سے 98 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی، یہ احسن اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ احسن اتاری نے بھی اچھی کوشش کی ہے، لیکن جب یہ اما پر پہنچے تو الف مدہ تھا، اس کو ایک الف دراز کرنا تھا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ مد متصل منفصل کی مثل جو ہے 2 2.5 4 الف سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے. مم باقیلہ میں خواہ حروف مستعلیہ کی ادائیگی، اسی طرح واستغنا یہاں پر غین کی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی تھی. بہرکیف اچھی کوشش ہے. ان کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی ماشاءاللہ بیٹا احسن اتاری، آپ نے بھی اچھی کوشش کی. ماشاءاللہ تقریباً ہی آج جو بچے ہیں اچھے سے اچھے انداز میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے. بس آپ نے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ راہ پہ جب کھڑی حرکات آ گئی تو یہ راہ پر کرنا تھا، مزید واضح ہونا چاہیے تھا. اور آخر میں جو وَاسْتَغْنَا یا غین حروف مستعلیہ میں سے اس کو مزید آپ اس کو واضح کر کے پڑھتے تو بہت اور اچھا لگتا. لیکن پھر بھی آپ نے اچھا سنا ہے. آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی، یہ رمضان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ رمضان اتاری نے ماشاءاللہ ان کی ادائیگی، لب و لہجہ تو قراءت والا، ترتیب والا بڑا اچھا انداز ہے ماشاءاللہ. لیکن وہی 3 جگہ پر جو سین آیا ہے، حرف صفیر یا سیٹی والے حرف، جیسے بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ کا سین، پھر لِلْعُسْرَىٰ، تینوں سین میں حروف صفیر ہے. اس میں کچھ کمزوری واقع محسوس ہوئی. اوورآل ماشاءاللہ آپ کا ترتیب والا انداز بہت اچھا لگا. آپ کو 100 میں سے 94 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. کچھ پڑھنے میں نا انداز تھوڑا دھیما تھا، تھوڑی تھکی ہوئی آواز. وہ ہوتا یہ بھی ہے کہ بچے وقت جب وہ مقابلے کا شروع ہو جاتا اس سے پہلے تک بھی لگے رہتے ہیں. جبکہ ایک اصول بنا لیں کہ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ و امتحانات کا یا ادھر جیسے کمپٹیشن ہے، بچوں کو چاہیے کہ کچھ ٹائم جو ہے وہ ریلیکس کریں. جب آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا اس سے پہلے کچھ اپنا دماغی طور پر اپنی آواز کو تھوڑا سیٹ رکھیں، تاکہ جب وہاں پر پرفارمنس دیں تو وہ ایک آؤٹ کلاس آپ کی جو ہے آواز نکلنی چاہیے کہ ججز جو ہے ان کے قلم سے جو ہے فوراً نمبر نکلے نا. بہرکیف اچھی کوشش ہے. لِلْعُسْرَىٰ یہاں پر جو سین ہے وہ سا کی مانند محسوس ہوا تھا. بہرکیف اچھی کوشش تھی. مزید آگے جو ہے آپ یہ جو مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو پیش نظر رکھیے گا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. انہیں 100 میں سے 94 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف.
دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جواب دینا ہوتا ہے. دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ جو جواب دیں گے وہ آپ کو اب ترتیل میں نہیں بلکہ حدر میں جواب دینا ہے. دوسرا پھر جب سوال کمپلیٹ ہو جائے پھر جب میں جی کہوں پھر آپ کو بزر پریس کرنا ہے. بزر پریس کرنے کے بعد ہاتھ ہٹا لینا ہے. جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ کریم ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عزیر اتاری نے. فإن العزة لله جميعا. ترجمہ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. حدر کے انداز میں ماشاءاللہ تلاوت کی ہے. فَإِنَّ لام میں جو ہے آواز کو لوٹانا نہیں تھا. للہ میں جو ہے آپ نے تشدید کو ظاہر کرتے ہوئے کھڑی حرکت کو جو کھڑی حرکت ہے زبر کی اس کو ایک الف دراز کرنا تھا. تھوڑا جلدی ہو گیا. بہرکیف اچھا پڑھا. 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 2. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے یعنی حصے میں ہوں گے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان اتاری نے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ترجمہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. جی بیٹا سفیان آپ نے ماشاءاللہ پڑھی تو آپ نے حدر میں، لیکن جو آپ نے ان المنافقین کے بعد فی الدرک الاسفلی پڑھا تو را واضح نہیں ہوا اور را پور بھی ہے یہاں پر. اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. باقی آپ نے صحیح پڑھا. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 3. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی سنتا دیکھتا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان اتاری نے. جی وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ترجمہ اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ بیٹا آپ نے غلطی تو اتنی واضح کوئی نہیں کی، لیکن وَكَانَ اللَّهُ ہو جو ہے نا اس کو واضح کر کے پڑھتے. وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو سبحان اللہ. بہرحال آپ کی زیادہ مسٹیک نہیں ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی. جی قاری صاحب نے توجہ دلائی ماشاءاللہ. بس یہ کہ اللہ کا لام اس سے پہلے زبر ہے، اس میں جلالت. مزید اس کو پر کرتے تو اور اچھا خوبصورت ادا ہو جاتا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا یعنی جمع کرنے والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان اتاری نے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. ترجمہ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بیٹا ابھی پچھلے مطلب آپ کی توجہ دلائی قاری صاحب نے کہ اس میں جلالت جو ہے اس سے اللہ کے نام سے پہلے جب زبر آ جائے پیش آئے تو اس کو پور پڑھنا واضح کرنا ہے. اوورآل آپ نے اچھا پڑھا اور کوشش کریں جب آپ اگلے کلمے کو ملائیں تو وصل میں پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ سکتا جیسی کیفیت محسوس نہ ہو. باقی آپ نے اچھا سنا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویسچن.
وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ قتل کیا اور نہ انہیں سولی دی؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان الطاری نے. جی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ترجمہ، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کافروں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. حروف مستعلیہ کی غلطی ہیں اور مشدد کلکلا کی. ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی، انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی بیٹا سفیان ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی. وہی آپ کی جو پہلے توجہ دلائی تھی وما صلبوہ، وما صلبوہ، ہاں جو ہے نا یہ واضح کر کے پڑھتے، باقی آپ نے اچھا پڑھا. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب چلتے ہیں ہم اپنے تھرڈ راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم بھائی. سفیان نے حضر میں تلاوت کی، ماشاءاللہ لہجہ اچھا تھا. یہاں پہ کل میں جو ہے کلکلا کر دیا، انہوں نے ہلا دیا. اسی طرح اجرامی میں یا مدہ تھی اس کو دراز کر دیا. کیف اوورال اچھا پڑھا ہے انہوں نے. 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی بیٹا محمد سفیان الطاری ماشاءاللہ آپ نے اچھی ادائیگی میں حدر میں سنایا. بس آپ نے قل ان افتریتہ، جو قل ہے یہ حرف مستعلیہ، اس کو پر کرنا تھا، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. اوورال آپ نے بہت اچھا پڑھا. آپ کو 50 میں سے 48 نمبر دیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی، یہ عزیر الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی عزیر الطاری بیٹا آپ نے ماشاءاللہ حدر والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک حدر کا انداز وہ محسوس ہوا نہیں. کوشش تو آپ نے اگرچہ کی اس میں. اور قل ان افتریتہ فعلی، یہ یا جو ہے نا بڑے جماؤ کے ساتھ، اور یا کا جو مخرج زبان کے درمیان، تعلق کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن آپ نے فعلیہ، ایک ہوتا ہے فعلیہ، 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 فرق ہے نا. تو فعلیہ نہیں ہے بلکہ فعلیہ. مدنی چینل کے ناظرین جو ہے آپ بھی ماشاءاللہ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ نے بھی اس پر توجہ رکھنی ہے کہ ان مخارج پر، قواعد پر توجہ رکھیں گے. انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر ہی ہم دیکھ کر سن کر اپنے قرآن پاک کو درست کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. باقی اوورال مما کا جو غنہ ہے اس میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. حدر میں ماشاءاللہ انہوں نے آیت کی تلاوت کی. قاری صاحب نے ماشاءاللہ توجہ دلا دی. وہی من جملہ غلط ہیں، لیکن جو اس میں پڑھنے کا جو انداز تھا نا حدر کا، اس میں مکمل جو ادائیگی کے دوران اجراء قواعد کو داخل کرنا تھا، اس میں کہیں انہوں نے جو ہے نا جلد بازی میں اس کو سنبھال نہیں سکے، جس کی بنا پر جو ہے قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے. تو انہیں
50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی، احسن اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ احسن اتاری نے بھی کوشش کی ماشاءاللہ. ام یقولون افترا میں جو یہ ہا ہے، اس کی ہا کو جو ہے انہوں نے صحیح سے ادا نہیں کیا. وقف میں جو ہے نفترا نفترا نفترا. اسی طرح یہاں پر ان افتریتہ کا جو الٹی پیش تھی، اس کو ایک الف دراز کرنا تھا، بہت زیادہ دراز کر گئے. اسی طرح مما میں بھی جو ہے الف کو بہت زیادہ دراز کر گئے. تو یہ کچھ ادا میں مدات کی جو ترتیب ہے، اس کی جو مقدار ہے، اس میں کمی بیشی کی غلطی ہوئی ہے. اس بنا پر انہیں جو ہے 50 میں سے 47 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی بیٹا حسن اتاری قاری صاحب نے توجہ دلائی دی ہے کہ ام یقولون افترا، یہ جو ہا جو ہے یہ حذف ہوتا محسوس ہوا نا. حذف مینس مطلب ہا واضح ہی نہیں ہوا، جبکہ وقف کے اندر اس کو ہم نے واضح کرنا تھا. اوورال اچھا پڑھا. وَأَنَا بَرِيءٌ بَرِيءٌ مِمَّا، میم مشدد کا جو غنہ ہے نا، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی، اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 46 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی آصف بھائی، رمضان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ رمضان اتاری نے ماشاءاللہ حضر والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن بیٹا آپ نے جیسے غنہ یا اخفا اس کی کمی محسوس تو نہیں ہوئی، لیکن آپ ناک میں آواز لے گئے. قل ان افتریتہ، ایک یہ فعلی اجرامی وانا اجرامی، یہ ناک میں جاتی محسوس ہوئی آواز. باقی آپ نے اچھا پڑھا، کوشش کریں اس سے بھی احتیاط کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی. قاری صاحب نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ جہاں ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، وہاں تلاوت کے دوران خوب بچنا ہے. اسی طرح ان افتریتہ اور او پڑھ جانا، ہو پڑھ جانا، اس طرح کی بھی غلطی ہو جاتی ہے. مجھے یہ جو ہے او محسوس ہوا یہاں پر نا آ کر ان کا. باقی پہلے جو پڑھا نا انہوں نے، اس سے بہت اچھا یعنی اس کو میں نے محسوس کیا. خاص طور پر جو انہوں نے وقف کیا نا تجریمون، وہ ماشاءاللہ اچھا لگا مجھے نا. بہرکیف اچھی کوشش تھی ان کی. ان کو 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور چلتے ہیں ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. وہی رولز ہیں سارے جو آپ کے سیکنڈ راؤنڈ میں تھے. جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جی کہنے کے بعد آپ کو بزر پریس کرنا ہے اور حدر میں آپ کو جواب دینا ہے. چلتے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ نازعات کی 5ویں اور 6ٹھی آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے رمضان اتاری نے. فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بیٹا محمد رمضان، آپ نے ویسے قواعد مخارج کی تو اتنی غلطی نہیں کی. آپ کے بھی توجہ دلائی گئی تھی نا کہ ناک سے نہیں پڑھنا. فالمدبرات، یہاں کہیں نون غنہ تو ایسا تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن فالمدبرات سمجھ رہے آپ. فالمدبرات امرا، فالمدبرا. آپ نے کوشش تو کی ہوگی، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے والے کو جو ہے محسوس نہیں ہوتا. لیکن آپ توجہ رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی. جی قاری صاحب نے جو توجہ دلائی ہے، ادا پر زیادہ توجہ کی حاجت ہے. کوشش کریں کہ ادائیگی میں مزید جو ہے نکھار اور وضاحت پیدا کریں. انہیں
10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 2، سورہ تکویر کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احسن اتاری نے. لمن شاء منكم أن يستقيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. انہوں نے لمن شاء آ تھا، اس میں حمزہ زبر آ، اس کو حذف کر دیا. حذف کا مطلب ہے چھوڑ دینا، کھا جانا الفاظ کو، اور یہ ایک واضح غلطی اللہ نے جلی میں کاؤنٹ کی جاتی ہے، بڑی غلطی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد منکم میں جو ہے تھوڑا سکتہ ہو گیا، بیچ کے اندر میم ساکن کے بعد حمزہ تھا، لیکن ملانا تو نہیں تھا، لیکن اتنا توقف کرنا جو ہے درست نہیں ہے. اور ان یستقیم قاف کے نیچے زیر ہوگی تو بھی پر پڑا جائے گا، اور وقف جو ہے مزید اچھا کرتے تو مزے کو مزہ آ جاتا. بہرحال انہیں 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا آسان اتاری، آپ نے لیمان شاہ اگرچہ حدر کا ہے لیکن بہت زیادہ جلدی کر گزر گئے آپ. لیمان میں اخفا بھی واضح کرنا تھا تھوڑا. اور این یستقیم قوف جو ہے پور ہے، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے پھر بھی پور پڑا جائے گا، ہے نا. عرف مستعلیہ کوشش کریں آئندہ عرف مستعلیہ جب آئے زبر زیر پیش ہر حالت میں اس کو پور یعنی موٹا پڑا جائے گا. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 3، سورہ مطففین کی 4تھی آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے پھر سے احسن اتاری نے. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بیٹا آپ نے اعلیٰ کا جو الف مدہ لام کا یہ کچھ زیادہ دراز ہو گیا، ایک الف کے برابر. الا یظن پڑھ کے آپ گزر جاتے ہیں. باقی انہم مبعوثون، انہم یہاں بھی میں مشدد کا غنہ تھا، با میں قلقلہ کرنا تھا. مبعوثون آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. جی قاری صاحب نے ماشاءاللہ اغلاط کی نشاندہی کر دی ہے. وہ حروف جن کی ادا ملتی جلتی ہو، تا، دال، تو، سا، ذال، ضو، اس میں فرق کر کے پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر ضا کو ذال پڑھ دیا تو ذال کو کیا پڑھیں گے؟ تو تمیز کا ہونا جو ہے ضروری ہے پڑھنے میں. اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح حروف کو ان کے مخارج اور صفات سے ادا کرنا کہ ہر حرف جو ہے دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے. یہ نماز کی حالت میں بھی ضروری ہے، اور غیر نماز میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو بھی ضروری ہے. ورنہ قرآن پاک کا جو نزول شدہ طریقہ ہے اس کے مطابق اور اس کے موافق تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو ہے کوشش کریں جو الفاظ ملتے جلتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ہمارے جو بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوشش فرمائیں کہ اس میں جو ہے خاص طور پر توجہ کریں کہ ہر حرف کا جدا جدا مخرج ہے اور اس کی جدا جدا صفات ہیں، اس کے مطابق ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن پاک کرنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں آپ ضا جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے ذال کی طرح آپ نے کی. باقی اوورال ماشاءاللہ قاری صاحب نے مدنی پھول دیے، ان پر عمل کیجئے گا. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 4، سورہ بروج کی 4تھی آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے رمضان اتاری نے. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. جی بیٹا سوال کیا گیا تھا سورہ بروج کی 4تھی آیت سنائیے، لیکن آپ نے جو آیت سنائی وہ سورہ بروج کی نہیں بلکہ سورہ انشقاق کی سنائی. اللہ. اس وجہ سے آپ کو نمبر نہیں دے سکیں گے، آپ کو 0 نمبر دیے جاتے. جی تسلیم بھائی. جی سوال جو ہے وہ جو کیا گیا اس کے مطابق جواب نہیں ملا تو یہ سوال کینسل بھی ہو گیا اور غلط ہو گیا.
کوئی نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5، سورہ طارق کی 6ٹھی آیت سنائیے جی۔ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے رمضان اتاری نے۔ خلق من ماء دافع 7 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ رمضان 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیں گے اس میں نا، کیونکہ اوورال پچھلا حصہ آپ نے آیت کا بہت اچھا پڑھا ہے اور مخارج کے ساتھ پڑھا، وہی آپ نے آخر میں دافق قاف کو عین کر دیا، اس وجہ سے آپ کے نمبر تو مائنس ہونے بنتے ہی ہیں۔ 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 6 اور ہمارے اس ایپیسوڈ کا اور اس راؤنڈ کا آخری سوال، سورہ انفطار کی 7ویں آیت سنائیے جی۔ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احسن اتاری نے جی۔ الذي خلقك فسواك فعدلك چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف جی آصف بھائی۔ بیٹا احسن اتاری آپ نے یہ آیت سنائی، الذی 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 جو آپ نے پڑھا تھا، لذی کا جو دالی یہ یا مدہ آپ کا ناک میں آواز جاتی محسوس ہوئی، الذی، اس کے علاوہ خلقک، خلقک قاف اور کاف، یہاں پر موٹا کاف ہے اور باریک کاف ہے، اس میں واضح فرق نہ کر سکے آپ۔ اور فسواکا، وہ جو کاف تھا باریک ہے اس کو وہ تھوڑا ایسا لگا کہ بڑے کاف کی طرح ادا ہو گیا، تو یہ کچھ مسٹیک محسوس ہوئی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کو جب آپ پڑھیں تیاری کریں بالکل توجہ کے ساتھ پڑھیں درست، تو اچھے انداز میں آپ سنا سکیں گے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 6 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی تسلیم بھائی۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ جو توجہ دلائی وہ پہلے بھی بات عرض کی جا چکی ہے کہ حروف کی ادا کرتے وقت جو ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے صحیح طور پر واضح کر دینا۔ قاف اور کاف، قاف موٹا پڑھا جائے گا، زبان کی جڑ جو ہے تالو کی طرف بلند ہو جائے گی، اور جب کہ کاف پڑھیں گے تو نیچے رہے گی۔ اب اس طرح کے الفاظ جب کسی کلمے میں اکٹھے آ جاتے ہیں تو بچے تمیز نہیں کر پاتے، جیسے کہ خلق، لام بھی باریک تھا پر پڑھ دیا، اسی طریقے سے صدق، دال کو پر پڑھ دیا۔ اس طرح کی غلطیاں جو ہے استاد صاحبان بھی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بچوں کو پریکٹس کروانے کے دوران۔ اب وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، سبق پڑھاتے وقت جو ہے اچھی ادا سے جو ہے سمجھا دیتے ہیں، اب اس کی بار بار پریکٹس کرنا اور اس کو اپنی زبان پر جو ہے رواں کرنا، صحیح ہے، آسان کرنا، تو یہ ہمارا جو ہے سیکھنے والوں کا کام بنتا ہے کہ اس کی بار بار مشق کر درست کریں۔ بہرکیف کوشش جاری رکھیں۔ انہیں 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا۔ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ بہرحال مقابلہ ہوتا ہے تو کچھ کے نمبر کچھ سے زیادہ ہوتے ہیں، تو انہی نمبر کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سفیان اتاری نے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 372 نمبرز حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے احسن اتاری نے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 330 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے محمد رمضان اتاری نے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 316 نمبرز حاصل کیے ہیں، اور فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے عزیر اتاری نے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 304 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ البتہ مقابلے کا مقصد، جیسا کہ ہر ایپیسوڈ کے آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ در حقیقت مقابلے کا مقصد، پارٹیسپیٹ کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں درست ہو جائیں، اور ہم قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھنے والے بن جائیں، صحیح طرح سے ہم قرآن مجید پڑھیں، اور ہم قرآن مجید صحیح طرح سے سیکھیں اور پڑھیں۔ تو جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور مقابلہ کیا، بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا۔ البتہ مقابلے میں کچھ کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کچھ ہارتے ہیں کچھ جیتتے ہیں، کیونکہ یہاں جو بھی آیا ہے، جس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، وہ جیتا ہی جیتا ہے، ہارا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔
تو جس نے دیکھا ہے ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو جنہوں نے یہاں پر حصہ لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کو بھی سیکھنے کو ملا ہے اور ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا. تو جو غلطیاں جو اصلاح کی گئی، جن غلطیوں کی، ان کو درست کرنا ہے اور آئندہ غلطیوں سے صحیح قرآن مجید کو پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا